جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج اس کیس میں جو سماعت تھی وہ اس بابت تھی. کل ہم نے اپنے ڈیفنس وٹنس پیش کیے فتح اللہ برکی صاحب جو آپ کے سامنے موجود ہیں. ان کا کل بیان ہوا اور بیان کے بعد سادہ الفاظ میں عوام کے لیے جرا ہوتی ہے. اس بیان کے دوران ایک اعتراض کیا ہمارے پہ سرکار کی طرف سے استغاثہ نے. وہ اعتراض یہ تھا کہ جو یو ایس بی ہم نے عدالت میں پیش کی اس کا فرانزک نہیں ہوا, تو لہٰذا اس پہ ان کا یہ اعتراض تھا. تو آج ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کے اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اپلیکیشن عدالت میں موو کی ہے. ہم نے عدالت سے اس میں 2-3 استدعا کی ہیں. پہلی استدعا تو یہ کی ہے کہ جو ہماری یو ایس بی ہے آپ اس کا فرانزک کرائیے کسی انٹرنیشنل فرانزک لیبارٹری سے جو کہ سرکاری نہ ہو. اور سرکاری لیبارٹریز کے حوالے سے نیچرلی پنجاب میں ایک ایسی گورنمنٹ ہے جن کا رویہ عمران خان اور ان کی فیملی کے ساتھ ونڈکٹیو ہے, سیاسی دشمنی پہ مبنی ہے, اور فیڈریشن میں بھی اسی پارٹی کی گورنمنٹ ہے. لہٰذا ہمیں سرکاری لیبارٹریز کے متعلق ریزرویشنز ہیں. اس لیے ہم نے استدعا کی ہے کہ جو یو ایس بی ہماری ہے اس کو کسی ویل ریپیوٹیڈ انٹرنیشنل فرانزک لیبارٹری سے اس کا انالیسس کرایا جائے. اور ہم نے استدعا کی ہے عدالت سے کہ عدالت اپنی مرضی کی کسی انٹرنیشنل لیبارٹری کو بھیج دے فرانزک کے لیے ہماری یو ایس بی. اس کے بعد میں نے یہ استدعا کی ہے اس اپلیکیشن میں آپا کی طرف سے کہ اس فرانزک ہونے کے بعد جب یو ایس بی واپس آئے تو ان ویڈیوز میں موجود تمام اشخاص جن میں ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب ہیں, جس میں عطا تارڑ صاحب ہیں, عظما بخاری صاحبہ ہیں, ہمارے جرنلسٹ ہیں مختلف انصار عباسی وغیرہ, ہمارے مختلف میڈیا چینلز ہیں. اگلی ہماری استدعا یہ ہے کہ ہماری یو ایس بی کا فرانزک کرانے کے بعد ان ویڈیوز میں موجود جو تمام افراد ہیں ان کو عدالت میں طلب کیا جائے بطور کورٹ وٹنس کے, تاکہ ان پہ دونوں فریقین جرا کر سکیں ان ویڈیوز کی بابت جو ہماری یو ایس بی میں موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقائق تک پہنچنے کے لیے, ایک سچائی تک پہنچنے کے لیے, میں نہیں سمجھتا کہ اس درخواست پہ استغاثہ کو اعتراض ہوگا. استغاثہ نے تو خود کہا ہے فرانزک کرائیں, ہم نے کہا لے جی کرا لیں فرانزک ہماری یو ایس بی کے, اور فرانزک کرا کے جو موجود ہے سب لوگوں کو بلا لیں. ہم نے عدالت کے سامنے استغاثہ کی ہے یا آپ کی؟ یہ یو ایس بی ڈیفنس میں ہم لوگوں نے دی ہے. اس یو ایس بی میں مختلف سرکاری جو ہیں منسٹرز ہمارے ان کے بیانات ہیں, اس یو ایس بی میں جرنلسٹ کے سٹیٹمنٹس ہیں, اس یو ایس بی میں مختلف میڈیا چینلز کی خبریں ہیں. اور ہم خود کہہ رہے ہیں کہ آپ فرانزک کیجئے, آپ دیکھیے کہ جو یو ایس بی فتح اللہ برکی ہمارے ڈیفنس وٹنس کے سٹیٹمنٹ میں بطور شہادت ہم نے پیش کی, اس کو دیکھیے, انالائز کیجئے اور انالائز کرائیے انٹرنیشنل فرانزک لیبارٹری سے. کوئی بھی پاکستان میں بہت سی لیبارٹریز ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ استغاثہ نے خود فرانزک کے لیے کہا ہے, اور استغاثہ کے کہنے پہ ہم اپنی یو ایس بی کا فرانزک کرا رہے ہیں. اب استغاثہ کا اعتراض بھی ختم ہو گیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ عدالت ہماری درخواست پہ نہ صرف انشاءاللہ منظور کریں گی, ہماری یو ایس بی کا انٹرنیشنل جو فرانزک لیبارٹری ہیں ان سے فرانزک کرائیں گی, بلکہ ساتھ ساتھ اس یو ایس بی میں نظر آنے والے تمام کردار ہیں ان کو عدالت میں طلب کرے گی تاکہ حقائق اور سچائی عدالت کے سامنے آ سکے. تھینک یو. یہ ابھی جو فیصل ملک نے آپ کو وہ بریف دیا ہے, انہوں نے بہت زبردست دلائل بھی پیش کیے ہیں, انہوں نے بڑا فائٹ کیا اس کیس کے اندر. لیکن اب میں اس کو ذرا عام زبان میں ٹرانسلیٹ کر دوں. بات یہ کہ یہ جو پروسیکیوٹر ہے یہ لے کر آئے تھے یو ایس بی عدالت میں, اور کئی بیچارے اے ایس آئی پولیس والے انہوں نے وہاں بٹھا کے ان کی کراس ایگزامینیشن جرا فیصل ملک نے کی, اور وہ جس کو جو سنا رہے تھے عدالت میں وہ یو ایس بی سے نیوز کلپنگز تھی. ہاں, تو اسی طرح فیصل ملک نے بھی نیوز کلپنگ سنا دی. ہاں, جب انہوں نے نیوز کلپنگ سنائی تو جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا جی اس کا فورینسک کرائیں. تو میں نے جج صاحب سے میں نے بھی پوچھا جی فورینسک کیسے کراتے ہیں؟ انہوں نے کہا, جج صاحب نے کہا میں کرا کے دوں گا. تو اب جب یہ انہوں نے پیش کی تو حیران کن چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ کیس آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں کہ جب ہم بہت مصروف تھے عمران خان کے کیسز میں, ہم مصروف تھے اڈیالہ عمران خان کے کیسز, اس وقت یہ ہمیں کوئی 10 11 انہوں نے اریسٹ وارنٹ ہمارے اوپر ڈال دیے کہ آپ پیش نہیں ہو رہی. میرے بینک اکاؤنٹ بند کیے, انہوں نے پاسپورٹ کیا, آئی ڈی کارڈ سب کچھ بند کر دیا, اور کئی مہینے تک بند رہا.
اس لیے کہ ہم پیش نہیں ہوئے تھے, ان کو اتنی جلدی تھی اور روز کے روز تاریخ ڈلتی تھی. تو اب جب اس وقت یہاں کیس پہنچے تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں روز سنو, ہم کہہ رہے ہیں کہ روز اس کیس کو سنو, کیونکہ دیکھیں ایک فیصلہ ہونا ہے, یا انہوں نے جیل میں بھیجنا ہے یا انہوں نے رہا کرنا ہے. جو ایویڈنس ہے وہ تو احمقانہ ہے, تو اس لیے وہ رہا کرنا چاہیے. اب ہمارے جب وٹنس پیش ہونے لگے تو اب ہماری باری ہے کہ اپنا کیس پیش کریں اور اپنے وٹنسز بلائیں. تو اس وقت انہوں نے ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں میری اپنی سچویشن بتاتی ہوں, ہم نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. ہم جا کے عمران خان کے کیسز کریں. میں چاہ رہی تھی کہ انہوں نے اگر سزا دینی ہے تو جیل بھیج دیں, اگر نہیں دینی تو رہا کریں. اب ہم فیصلہ مانگ رہے ہیں, ہم اس لیے فیصلہ مانگ رہے ہیں کیونکہ سر پہ میں نہیں چاہتی کہ یہ ہمارے اوپر ایک تلوار لٹکا دیں کہ اس وقت ایک کیس پہنچا دیں جہاں پہ اس کا فیصلہ ہونا ہو. اس کے وقت جب ان کا دل کرے اگلے دن بلا کر ہمیں جیل بھیج دیں. یہ تلوار نہیں مجھے چاہیے تھی. میں نے ان کو کہا کہ جو فیصلہ ابھی جلدی کر دو, بھیجنا ہے بھیج دو, نہیں بھیجنا رہا کرو. اوپر سے جو آرڈر آئے گا اوپر سے اسی کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. اب پتہ نہیں اوپر سے کیا آرڈر آیا. کل تک تو جج صاحب نے کہا تھا کہ صبح کو آپ آ جائیں. میں نے کہا جی صبح آپ تاریخ دیں اور ہمارا کیس ختم کریں. بس میں باری باری وہ آگے پیچھے پھر رہے ہیں, نام کچھ اور کر سکتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ کل جمعے کے دن ہم سن لیں گے. ہم جلدی آئے کہ جج صاحب یہ تاکہ فیصل ملک ہمارے وٹنس پیش ہو سکیں اور وہ ان کی جرح کر سکیں پروسیکیوٹر. تو آج ہم صبح پہنچے ہیں تو پتہ چلا تاریخ کون سی دی ہے, 11 اگست کی. اب یہ کوئی پوچھے کہ کل تک آج کی تاریخ تھی تو 11 اگست کا ہم کہاں پہنچ گئے. ہم چاہ رہے ہیں, ہم ڈیمانڈ کریں گے اب جلدی سنیں. ہمارے اوپر اتنے میرے اوپر اریسٹ وارنٹ ڈالے گئے کہ آپ تاخیر کروا رہی ہیں. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو تو یہ آگے سے ہمیں ڈیٹس دے رہے ہیں 11 ایک مہینے بعد کی, تاکہ یہ صرف ایک فیصلہ جو رہ گیا اس کے بعد نہ ہمارا وٹنس کو لیں, نہ ہمارے وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے لائر کے بھی وٹنسز بلاؤ, نہ یہ وہ سنیں. تو یہ ہم اب ڈیمانڈ کریں گے, اب ہم پش کریں گے. اپلیکیشن بھی ڈالی ہے انہوں نے فورینسک کے لیے کہ انٹرنیشنل لیبارٹری سے کروایا جائے, اور اس اپلیکیشن تو جج صاحب سن لینا. پروسیکیوٹر تو چلے بھاگ گئے. تو باقی رہ گیا, ہمیں کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ بات کر رہی ہیں کہ اب آپ نے اڈیالہ کا کیوں کیا. بہت لوگ اب پوچھ رہے ہیں. دیکھیں یہ نہیں کہ ختم کیا ہے, اب ہم نے اگلے فیز پہ کہہ رہے ہیں. اڈیالہ کے لیے ہمیں کیا رزلٹ, ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں اپنی فیملی کی طرف سے بتا دیتی ہوں. آپ لوگوں نے سپورٹ دی, بہت زبردست تھا. میں کہتی ہوں پنجاب کے لیے بہت اچھا تھا, کیونکہ جتنا ظلم انہوں نے پنجاب میں کیا ہے, اڈیالہ کی وجہ سے لوگ آنا شروع ہوئے اور وہاں پہ ان کو حوصلہ آیا, ایک دوسرے کا ساتھ دیا لوگوں نے. اور جو خوف تھا نا, میرا خیال ہے اس کا بڑا فرق پڑا ہے کہ لوگوں نے ہمت کی. اور یہ پورے پاکستان میں انہوں نے خوف پھیلایا تھا, لیکن پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظالم حکومت بیٹھی ہے, انہوں نے خوف بہت پھیلا دیا. ایک تو وہ فرق پڑا. دوسرا یہ کہ جو ہمارا مقصد تھا یہ صرف ملاقات نہیں, عمران خان کے سارے حقوق بحال کرنے ہیں. یہ ایک ملاقات کی بات آپ سارے کر رہے ہیں. ہماری فیملی کی پہلے کنسرن سمجھیں. ہم عمران خان کی آنکھ کا علاج سب سے پہلے مانگ رہے ہیں. ہمیں ان کے کلاٹ جو آنکھ کے پیچھے آئے, ہماری فیملی کو اس کی فکر ہے. وہ کلاٹ کیوں آئے ہیں, دوبارہ اگر کلاٹ بن گیا, ہم ان کے ٹیسٹ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ ہو جائیں فیملی اور ان کے ڈاکٹر کی موجودگی میں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی قید تنہائی ختم کی جائے, ان کے سارے حقوق بحال کیے جائیں. مسئلہ یہ کہ وہ چیزیں ہم بحال نہیں کر سکے ابھی تک. اب ہم نے کہا ہے کہ آپ اگلے فیز پہ چلے جائیں. اگر یہ پریشر کامیاب, ان کے اوپر پریشر نہیں پڑ رہا حکومت پہ, تو اب آپ کو پریشر انکریز کرنا پڑے گا عمران خان کے لیے. یا نہ رول آف لا ہے, نہ میڈیا کی آزادی ہے. عمران خان نے تو ہمیشہ کہ ان کی رول آف لا, میڈیا کی آزادی, جمہوریت کے لیے آپ کھڑے ہوں. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سمبل ہے ان ساری چیزوں کا وہ عمران خان ہے. اور پاکستان میں ہر ایک دعا بھی کر رہے کہ عمران خان کی رہائی ہو, لیکن نہیں ہوگی. یہ سارے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. یہ نہ عدالتوں سے رہائی ملنی ہے,
जब तक आप लोग हम मिलकर सारे इतना प्रेशर नहीं बना देते कि जजेस को सपोर्ट मिलेगी सही फैसले देने में। इमरान खान की पहले ये जो कैद तन्हाई है इसको ख़त्म करना है, उनका इलाज होना है, कैद तन्हाई ख़त्म करनी, जो उनके हकूक़ हैं वो बहाल हों। उसके बाद जो ये जजेस हैं जिन्होंने रुकावट बने हुए हैं, आप सारे लॉयर्स उसके ऊपर फोकस लेकर आएँ। जज सरफराज डोगर पे प्रेशर डालें, ILF इनके दरवाज़ों के बाहर खड़ी होना चाहिए। आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। ये नाजायज़ तरीके से ये क्रिमिनल एक्ट है, या आज नहीं तो कल इनका एहतसाब होना चाहिए। जिन्होंने जानबूझ के इमरान खान और बुशरा बीबी के सामने रुकावट बने हैं इंसाफ मिलने से, इसलिए अगले फेज़ की तैयारी करें। इमरान खान के सारे अहकामात आ चुके हैं, अब अगला जो बोल रहा जो फेज़ होल्ड पे है अब उसको फ़ौरन जारी किया जाए ताकि इतना प्रेशर बनाएं, और हमारे पास यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। मेहरबानी।